اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے اب ڈسکشن شروع کی ہے مورنگا پہ، جسے ہم اردو زبان میں سوہانجنا کہتے ہیں، یہ وہ درخت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کی افادیت کی ابھی دھوم مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ مورنگا کے یہ فائدے وہ فائدے، حالانکہ اس کے فائدے صدیوں سے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں فرماتے جس کا کوئی انسانیت کو فائدہ نہ ہو، اور اللہ رب کریم نے جو چیز بھی اس کائنات میں پیدا کی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی جڑی بوٹی پیدا نہیں کی جس میں کسی مرض کا علاج نہ ہو۔ یہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ سوہانجنا، اس کا سالن بھی بنتا تھا، اس کی پھولوں کا سالن بنتا تھا، اس کی پھلیاں پکا کے کھائی جاتی تھیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے اندر اللہ رب کریم نے کیا کیا اس کے اہم انگریڈینٹس شامل کیے ہیں اور اس کی کیا فوائد ہیں۔ اب بھی لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ لوگ ویڈیو کلک کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اس پہ سب سے پہلے انسان جو بتا رہے خود بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس نے بھی خود اس سے کوئی تجربات کیے ہیں یا نہیں کیے، یا اٹھ کے وہ شروع ہو کے میڈیا پہ اس نے سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو وائرل کر دی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے انسان کو اس پہ خود ریسرچ کرنی چاہیے، خود اس پہ اسٹڈی کرنی چاہیے، خود اس کی مختلف بیماریوں میں کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، اس کو اپنے دوست احباب میں اس کو استعمال کروانا چاہیے، اس کو لیب کے اندر اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور بینگ اے فارماسسٹ، بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے کیمسٹ، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو چیز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھ کے کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے بس ایک ویڈیو بنا کے ہم نے اپلوڈ کر دی اور اس کا کوئی فائدہ نہ انسانیت کو ہوگا نہ اپنی ذات کو ہوگا۔ فائدہ اس چیز کا ہوگا انسانیت کو، تمام انسانوں کو اس روئے زمین پر، اور جس بات کے بے خود انسان اس کو اچھی طرح جج کر چکا ہو، سمجھ چکا ہو اور اس پہ عمل کر چکا ہو اور اس کے فوائد حاصل کر چکا ہو۔ عرض کرنا یہ تھی کہ جو مورنگا ہے، سوہانجنا جسے کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ رب کریم کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اس کے اندر لیب کے اندر ٹیسٹ کر کے ہم نے چیک کیا ہے، اس کے اندر بے پناہ وائٹامن سی ہے، وائٹامن کے ہے، کیلشیم ہے، جیسا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں عرض کی تھی، میگنیشیم ہے، اس کے اندر اسکاربک ایسڈ ہے، اس کے اندر وائٹامن B1 ہے، B6 ہے، آئرن ہے، نمبر آف انگریڈینٹ، پروٹینز ہیں اس کے اندر نمبر آف انگریڈینٹس ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ ہیں اس کے اندر، اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹس ہیں، اینٹی بیکٹیریل ایجنٹس ہیں۔ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ پاک نے نہیں رکھی؟ اور یہ بے پناہ صلاحیت مالا مال ہے۔ یہ نمبر آف ڈیزیزز، مور دین 200 سے بھی زیادہ، 300 سے بھی زیادہ اس کا استعمال ہے ڈیزیزز پہ، مگر اس کو سمجھ میں کرنا چاہیے کہ ہم جو لینے جا رہے ہیں اس مرض کے لیے، اس کے اندر ہے ایسی کوئی چیز جو ہمیں ہیلپ فل ہوگی؟ بالکل سمجھ کے کرنا چاہیے اور تحقیق کر کے کرنا چاہیے۔ اگر آپ بغیر تحقیق کے نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ ساری تحقیقات میں کر چکا ہوں، ہم اس کو لیب میں بھی دیکھ چکے ہیں، ہم اس کو استعمال بھی کر چکے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بہت شاندار چیز ہے۔ اگر گاؤں میں، دیہاتوں میں جن کا لوگوں مورنگا کے درخت ایسے رلتے پھر رہے ہیں، اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ان کو وہ ان پتوں کو بھی سبزی بنا کے کھا لیں، ان پتوں کو بھی نہ چھوڑیں، اور ان کو ملٹی وائٹامنس کی ضرورت ہی نہ پڑے، ان کو ارتھرائٹس میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے، ان کو شوگر میں بھی ضرورت ہی نہ پڑے، ان کو ہائی بلڈ پریشر میں ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس کے نمبر آف یوزز ہیں۔ اب ہم بات کریں گے شوگر پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، کیا افیکٹ ہے۔ شوگر پہ اس کا بالکل افیکٹ ہے، اینٹی ڈائبٹک ایجنٹ ہے۔ شوگر پہ اس کے بہت گہرے اچھے اثرات ہیں، لیکن اس کو کرنا پڑتا ہے، استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو استقامت سے۔ ایسا نہیں ہے آپ نے ایک دن استعمال کیا اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، آپ اس کو کنٹینیوسلی اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ اور اس کی مین جو پتے ہیں، ڈرم سٹکس، لیوز جو ہیں، سب سے زیادہ سورس آف نیوٹریشنل فیکٹرز وہی ہیں، ان پہ سب سے زیادہ نیوٹریشنل ایلیمنٹس ہیں۔ اور اس کو ان پتے لیجئے، ایک مٹھی پتے لے لیجئے، ان کو بوائل کیجئے 2-3 گلاس پانی میں، اور ان کا ایکسٹریکٹ نکالیے۔ وہ پانی آدھا آپ صبح استعمال کر لیں نہار میں، آدھا شام میں کر لیں، یہ شوگر کے لیے بتا رہا ہوں۔
اور یہ کڑوا بھی نہیں ہے نیم کی طرح، حالانکہ نیم بھی بہت شاندار چیز ہے، یہ کڑوا بھی نہیں ہے اور یہ میٹھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس سے آپ اس کو 1 گھنٹہ کھانے سے پہلے پی لیجئے، اور پہلے مہینے آپ اس کو چیک کریں، دوسرے مہینے چیک کریں، تو یہ منتھلی بیسس پہ گریجولی آپ کا شوگر لیول کم ہوتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی شوگر کے لیے استعمال کرنے کی، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے لیوز کرش کر کے ان کا پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اور اس شوگر کے ساتھ ساتھ وہ مختلف کمپلیکیشنز ہیں، وہ سب سے پہلے شوگر کارڈیو ویسکولر سسٹم پہ کمپلیکیشن کاز کرتا ہے۔ آپ کا جو ہائپر گلائسیمیا کی وجہ سے آپ کا گلوکوز آپ کا سٹک ہونا شروع ہوتا ہے، آپ ظاہر ہے آپ کو انسولین نہیں ہے، وہ باڈی میں آپ کو شوگر کنزیوم نہیں ہو رہا، شوگر کا لیول ہائی بلڈ پریشر آپ ہائی بلڈ ویسلز اندر زیادہ ہے، ہائی بلڈ لیول ہے شوگر کا، تو آپ وہ شوگر کیا ہوگی آپ کی بلڈ ویسلز کے اندر، کیپلریز کے اندر، آرٹریز کے اندر سٹک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی آرٹریز کیا ہوں گی، وہ تنگ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی آرٹریز الٹیمیٹلی سخت ہونا ہارڈ ہونا شروع ہو جائیں گی، ہارڈنگ پراپرٹیز آ جائیں گی۔ اس سے آرٹریز آپ کی لیکیج بھی کاز کر سکتی ہیں، جس طرح ڈائبٹک پیشنٹ کو اکثر برین ہیمریج بھی ہو جاتا ہے بلڈ پریشر بڑھنے سے۔ اور جب آپ کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں بلڈ کی، تو آپ کا بلڈ پریشر آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے، اور اس بلڈ پریشر کے بڑھنے سے آپ کے ہارٹ پہ پریشر پڑتا ہے، آپ کو ہارٹ پہ سٹروک ہوتا ہے، آپ کا کارڈک فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آپ جب یہ ایکسٹریکٹ لیں گے مورنگا کا، یہ ڈائبٹیز کو کم کرے گا، جب ڈائبٹیز کو کم کرے گا تو الٹیمیٹلی گلوکوز کی سٹکنگ لیول کم ہوگی، اور جو گلوکوز نالیوں کے اندر سٹک ہوا ہے ان فارم آف لپڈس، تو وہ بھی ایسا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، جسے ایتھریوسکلیروسس کہتے ہیں، وہ لیئر بن جاتی ہے، وہ لیئر بھی ڈیزالو ہونا شروع ہو جائے گی۔ مگر یہ پروسیس عمل مسلسل ہے، ایسا نہیں ہے آپ نے ایک دن پتے استعمال کر لی یا اس کے پھولوں کا سالن استعمال کر لیا، اس کی پھلی استعمال کر لی، نہیں، آپ پتے پھول اور اس کی پھلی جو پھل ہے وہ تو سال میں 1 دفعہ ہی آتے ہیں غالباً، لیکن اس کے پتے ہر وقت موجود ہیں۔ آپ ان کے تھوڑے سے پتے روزانہ توڑیے، اس کا ایکسٹریکٹ نکالیے، اس کو پیجیے۔ کچے پتے آپ تھوڑے بہت چبا سکتے ہیں، صبح نہار منہ چبا لیجیے، ان رائپن آپ فریش لیف چبا سکتے ہیں، چبا لیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاؤڈر فارم میں لینا چاہتے ہیں، اس کو آپ ڈرائی کر لیجیے، پتوں کو کرش کر لیجیے، 1 چمچ صبح لے لیجیے، 1 شام لے لیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سا اس کے اندر کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، آپ کی ہڈیوں کو یہ مضبوط کرتا ہے، آپ کی ہڈیوں میں پرابلم نہیں آئے گا لائف ٹائم انشاءاللہ، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، جو کہ ابھی ہم شوگر پہ جا رہے ہیں، پھر ہم اس کا ڈسکس کریں گے ویٹ لاس کیسے کرتا ہے، اور ہم اس کی اینٹی آکسیڈیٹو پراپرٹیز پہ جائیں گے، اینٹی انفلیمیٹری پروسیس پہ جائیں گے۔ جس طرح شوگر کے مریض کو بیسک انفلیمیشن زیادہ کارڈیو ویسکولر سسٹم کی انفلیمیشنز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس میں جو آپ کے پاس اس مورنگا کے لیوز کے ایکسٹریکٹ کے اندر اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز بھی ہیں، جو اس انفلیمیشن کو ختم کرتی ہیں، آپ کے بلڈ ویسل کو سٹرانگ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے اس کے افیکٹ ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ پھر شوگر کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، پھر شوگر کی وجہ سے آپ کی کڈنی فیلئر ہوتی ہیں، پھر شوگر کی وجہ سے آپ کے دوسرے وائٹل باڈی آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں، ان پہ بھی ہم 1 بائی 1 اس مورنگا پہ ڈسکس کریں گے۔ تو میری جہاں تک یہ ویڈیو جائے، میرے بہن بھائیوں تو اس کو سنیں، غور سے سنیں، اور اس کو استعمال کریں، اس مورنگا کو، اور اس کو وائرل کریں، اور اس کو لائک کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب اور لائک کہنا کا مقصد یہ ہے، جب بھی کوئی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہو، میرے بہن بھائی جو گلی دیہاتوں میں بیٹھے ہیں، جو ولیج لائف میں رہتے ہیں، جن کا ڈاکٹر سے رابطہ کم ہوتا ہے، تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ ان کو یہ چیزیں پہنچیں، اور وہ استعمال کریں، اور اس سے استفادہ حاصل کریں، اور اس کو آگے شیئر کیجئے، دوستوں کو بتائیے، اس کو سنیے، اور انشاءاللہ یہ نیکی کام میں کرنے میں دیر نہ کریں، اور برائی کے روکنے میں بھی تاخیر نہ کریں۔ ایک دوسرے میں آسانیاں پیدا کیجئے، آسانیاں بانٹیے۔ آسانیاں پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ جو آسانیاں بانٹ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے راستے خود کھول دیتا ہے۔ کسی کے راستے میں کانٹے بچھانے سے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج میں کسی کے راستے میں کانٹے بچھاؤں گا، کل میرے راستے میں کوئی اور بچھا دے گا۔ تو کانٹے ہمیں ایک دوسرے صاف کیجئے، دلوں سے ایک دوسرے میں نفرت ہے اس کو دور کیجئے، آپس میں مل بیٹھیے اللہ کی رضا کے لیے، اور ان چیزوں سے استفادہ حاصل کیجئے۔
اور اپنی ہیلدی لائف گزاریے، ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کیجیے، ریگولرلی ایکسرسائز کیجیے، اور یہ فاسٹ فوڈ اور یہ بیکری آئٹمز اور چینی کی، شوگر کی، جس کولڈ ڈرنکس ہیں، ان سے اوائڈ کیجیے، آپ کی زندگی کو کم کرتی ہیں. اور اپنے بچوں میں، اپنے فیملی میں یہ لیکچر سنوائیے اور ان کو اس آگاہی مہم سے آگاہ کیجیے.